جی بات ان کر سے لیں بات گے کر سابق لیتے ہیں۔ سفیر ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب تھینک یو سو مچ۔ آج ہم اس اچھی خبر کے ساتھ بات کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تو 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن تھی۔ اب میں کہوں گی کہ جب تک اس مذاکرات کی کوئی کنکلوسیو نتیجہ نہیں نکلتا تب تک سیز فائر ہے۔ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ، اور اس میں بھی پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، قائل کیا ایک بار پھر سے سیز فائر پر۔ صبح بخیر اور مدعو کرنے پر مشکور۔ آج کی صبح یقیناً ایک نئی کرن، ایک اچھی خوشی کی خبر لے کے آئی ہے، لیکن آپ نے جس طرح اپنے بیانیے میں بیان کر رہی تھیں آپ کہ یہ جو آج کا دن 26 اپریل کا ہے، جب انڈیا نے اپنا پورا ایک منصوبہ بنایا تھا، روڈ میپ بنایا تھا کہ پاکستان کو کس طرح وہ تکلیف پہنچائے گا اور پاکستان پر کس طرح حملے کرے گا اور پاکستان کی سرزمین پر کس طرح اندر آئے گا، اور یہ 26 اپریل ہے جہاں سے پاکستان نے دوبارہ ان کو جب جواب دیا، وہی پاکستان کی ایک فارن پالیسی کا حصہ بن گیا۔ یہ 26 تاریخ کے بعد کی بات ہے، کوئی 28 یا 29 اپریل کی، کہ جب پہلی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اور اس میں خد و خال سارے کوئی 17-18 پوائنٹس تھے، بیان کر دیے گئے تھے کہ ہم کس طرح منہ توڑ جواب دیں گے اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو سارا روڈ میپ ہم نے دے دیا تھا کہ انڈیا نے اگر کچھ کیا تو ہم کیسے کریں گے، اور وہ ہم نے کر کے دکھلا دیا۔ اور اسی لیے جب آپ امن کی اور جنگ کی بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک شعر بھی آ گیا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، یہ کر کے دکھلا دیا تھا پاکستان نے۔ اور پھر جب واقع حق کے فوراً بعد بلکہ اس کے دوران ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پھر ہم نے اپنا پورا بتایا کہ ہم نے کیا کیا اور ہم اگر آئندہ بھی ہوا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں نے اس چیز کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہاں سے ایک بینچ مارک شروع ہوا ہمارے فارن پالیسی کا، اور وہ بینچ مارک تھا کہ ہماری ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اور ہماری ملٹری ڈپلومیسی کا جو سنگم ہوا وہاں سے، اور وہاں سے دنیا کی نظر میں ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہم نے کہا وہ کیا، اور جو ہم نے پلاننگ بنائی اس پر عمل کرتے رہے، اسی انداز میں دنیا کو ہم لے کے چلے، اسی انداز میں فارن پالیسی کی ہم بات کرتے رہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب وہ اپنے دورے انٹینسیفائی کرتے رہے، پرائم منسٹر اپنے دورے انٹینسیفائی کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں مڈل ایسٹ میں میری کافی تعیناتیاں رہی ہیں، سعودی عرب میں، یمن میں، اور یوں ہی میں سفیر میں رہا ہوں ایک طویل عرصے تک۔ لیبیا عربی سپیکنگ کنٹری ہے اور وہ افریقن کنٹری ہے، لیکن کافی چیزیں ان کی مماثلت ہیں۔ تو ان ممالک میں رہتے ہوئے مجھے ان کی تھوڑی بہت ایک اندازہ ہے، ان کے نبض کا اندازہ ہے کہ ان ممالک میں، اور چائنا بھی اور کافی بہت دوسرے افریقن ملک ہیں جو کہ ملٹری ڈپلومیسی جہاں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور وہ خود بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اس ملک کے انٹرسٹ میں، جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ کلپ سنوائے انڈیا کے، جو کہ ناقدین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی تلمراہٹ ہے کہ یہ اچھا کام کیوں ہو رہا ہے، اس خطے میں سکون کیوں آ رہا ہے۔ نہ صرف یہ خطہ بلکہ اب آ جاتے ہیں اس نئی صبح، اور اس نئی صبح کی ایک اچھی نوید، اور وہ ہے ظاہر ہے جب دنیا سانس بند ہو رہا تھا، دنیا دم ساد کے بیٹھی ہوئی تھی کل اس وقت تک جب تک کہ جنگ بندی کا اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوا، اور اس سے پہلے بس یہ سوچا جا رہا تھا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ بموں کی بارش میں کر دوں گا، اور وہ ظاہر ہے ان کے پاس جو سارا انہوں نے اپنی پوری وار مشین پھیلائی ہوئی ہے ایران کے گرد، وہ کر سکتے تھے۔ اور کوئی اس وقت ان کے پاس کوئی 500 سے زیادہ لڑاکا جہاز ہیں مختلف قسم کی، جو کہ جہازوں پر ہیں، ان کے بیسس پر ہیں، تو کیا جا سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا پچھلے، جب انہوں نے یہ 28 فروری کے بعد سے تباہی تو مچائی ایران میں، ایران کے تقریباً 1500 کے قریب عمارتوں کو، جو کہ ان کے جس میں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں، گھر بھی ہیں، ان کو بالکل مدھم کر دیا، اور 3,500-4 ہزار افراد کو شہید، تو باقی نقصان تو یقیناً کیا ہے، لیکن اور جمیل صاحب ایران 3,500-4 ہزار تو ابھی تک کی 6 ہفتے کی جنگ میں ہوئے،
میرے لیے تو یہ میٹر کرتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک فیلڈ مارشل نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں پورے خطے میں معصوم سویلینز کی، اور ٹرمپ نے واضح الفاظ میں یہ بات لکھی کہ فیلڈ مارشل اینڈ پی ایم شہباز شریف کی ریکویسٹ پہ میں یہ سیز فائر کروں، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سیز فائر کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، یہ ایک انڈیفینٹ یا پھر اسے ایک پائیدار سیز فائر بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک کنکلوسیو کوئی مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلتا تب تک یہ سیز فائر برقرار رہے گی۔ یہ کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے سر؟ نہیں، یقیناً بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کے اس ایفرٹ سے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تہذیب کو فنا کرنے کی بات کی تھی، اور دنیا نے اس پر تو اب تک امریکہ میں اتنی زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے، اور یقیناً مجھ جیسا آدمی بھی سہم گیا تھا اس میں، تو وہ اس قسم کے معاملات کو بھی وہ ہینڈل کر لیا، تو دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور یہ فخر کی بات ہے اہل وطن کے لیے کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے ان کی، اگر آپ ٹی وی اسکرینز دیکھیں تو اس میں صرف پاکستان کا نام آ رہا ہے، اور پوری دنیا کو اگر آپ اخباروں کو دیکھیں تو فرنٹ پیج پہ پاکستان کا نام آ رہا ہے۔ کتنی ایک فخر کی بات ہے اہل وطن کے لیے، اور اہل وطن کو بس اگر کچھ اور تھوڑے دن ٹھہر جائیں تو ایک اور مسئلہ ہمارا ہے مقدوس معیشت کا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جب آپ کا ایک عروج پر آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے، جب آپ کی عزت و وقار و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، جب آپ کا قد کاٹھ بڑھتا ہے، جب آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، تو اس وقت پھر لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، دنیا آپ کی طرف راغب ہوتی ہے، دنیا آپ کے ساتھ رشتے ناطے کرنا چاہتی ہے، دنیا آپ کے ساتھ تجارت انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے جو دنیا میں یہ اسی طرح چلتا ہے معاملہ۔ تو آج اس جو آپ کی قد کات بڑھا ہے، اور جس میں ملٹری ڈپلومیسی یقیناً بہت اس کو عروج پر رکھا گیا ہے، تو اس کے لحاظ سے اہل وطن کو آگے بھی فائدہ ہونے والا۔ اب آ جاتے ہیں ایران کی اس بات پر۔ اب ذرا سا ہم تھوڑا یہ جاننا چاہتے ہیں، پاکستان تو کوششیں کر رہا ہے، اور جب یہ جنگ ہو رہی تھی تب بھی ہم سفارتی ذرائع اپنے استعمال کر رہے تھے، جی سی سی کنٹری سے رابطے میں تھے، کیونکہ جس طریقے سے ایران نے امریکن بیسز پہ اٹیک کیے تھے ان کنٹریز میں، وہاں سے اگر ریاکشن آتا، وہاں سے ریٹیلیشن ہوتا، تو پھر تو یہ جنگ نہ جانے بہت سارے اس کی ڈائمنشنز جو آتی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، واٹ از نیکسٹ؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ جی مذاکرات کا عمل اب آگے بڑھے گا، مگر کیسے آگے بڑھے گا؟ کیونکہ ایران بڑا سخت موقف اپنا رہا ہے۔ ایران کہتا ہے جی بلاکیٹ ختم کریں، اس کے بعد ہی بات ہوگی، اور آپ اپنی ہار بھی تسلیم کریں۔ ایک طرح سے وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں، اور ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتے۔ تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے؟ جی ہاں، نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جمیل صاحب نے دیکھنا پڑے گا کہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جے ڈی وینس نے کیا کہا، اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جی ہاں، مجھے آپ کی آواز بڑی کلیئر آ رہی ہے۔ آپ کو اگر مجھ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو میں کلیئر کر لیتا ہوں آواز کو۔ Right, fine enough. Fine enough. So what I was saying was that last time during the dialogue, the sticking point was وہ صرف اور صرف enrichment کی تھی، جو کہ جے ڈی وینس نے جاتے وقت جس کا ذکر کیا، اور کسی پوائنٹ کا جے ڈی وینس نے ذکر نہیں کیا تھا لاسٹ ٹائم پر۔ اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں بلاکیڈ، اور جس میں کہ ایران کا جہاز پکڑ لیا گیا ہے اور اس کو سیز کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایکسیڈنٹل پوائنٹ میں کہوں گا، لیکن آپ مڈل ایسٹ کا اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے، آپ کے ناظرین کو تشنگی رہ جائے گی، اس میں دو چار جملے بول دوں اور پھر میں یہیں سے واپس آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ریئیکشن نہیں کیا، اور وہ ان کو اسرائیل کی طرف سے، مساد کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ یہ جڑ جائیں، اور یہ ہر جگہ سے اپنے جو بھی ان کے پاس ساز و سامان ہے، اور اچھا ساز و سامان ہے مڈل ایسٹ میں، بڑے بڑے جدید ترین ان کے پاس F-35 اور باقی سارے ساز و سامان، اور سارے پیسے انہوں نے اس پہ خرچ کیے ہیں، بلینز آف ڈالر، تو وہ کر اس میں بھی ہماری ڈپلومیسی کا بڑا کام آیا۔ اچھا، جمیل صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، اور ملٹری ڈپلومیسی ہے، ورنہ یہ آگ اگر بھڑکتی تو اس وقت آپ کو ملٹری شوروں کا ڈھیر نظر آتا۔ تو آ جاتا ہوں ابھی دوبارہ بات کے جو سب سے سور پوائنٹ تھا لاسٹ ٹائم، وہ انریچمنٹ کا تھا، اس میں اضافہ ہو گیا ایکسیڈنٹل پوائنٹ بلاکیٹ کا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ انریچمنٹ کی اگر آپ 15 پوائنٹ دیکھیں، جو کہ 15 پوائنٹ کا ڈیمانڈ امریکہ کی طرف سے ہے،
उसमें से 6 पॉइंट ऐसे हैं आपको नजर आएंगे जो कि इनरिचमेंट और फिर इनरिचमेंट की बात आई है। किसी में कहा गया है कि उसको कभी वेपन नहीं बनाना है, दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि इनरिचमेंट जो है हम नहीं करने देंगे, तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि वो ट्रांसफर करेंगे हम 450 प्रोग्राम। इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा 6 पॉइंट का एक ही सेट बनता है, 6 बाकी सारे सबसेट हैं। इसी तरह से ईरान ने जो बात की है उसमें भी सेट और सबसेट मिलाएं तो उनके 3 पॉइंट बनते हैं और अमेरिका के 4। उसमें अब जो आ जाते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है और अभी जो जंग बंदी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के लोग थोड़ा सांस ले रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि क्या नुकसान, दुनिया का नुकसान ये था, कहद आगे पढ़ने वाला था। दुनिया का नुकसान ये था कि लोगों ने दुनिया में खुदकशियां शुरू कर देनी थी। लोग पे चेक टू पे चेक रहते हैं, डेली वेजेस पर दुनिया में ज्यादातर ममालिक में लोग रहते हैं। अमेरिका इसमें आपने देखा कि कितनी गोली मच गई थी, माशी लिहाज से सस्टेनेबल नहीं हो सकता था। आ जाते हैं इस बात पर कि अब जो स्टिकिंग पॉइंट था इनरिचमेंट का, कल भी इसी चीज का जिक्र आया है कि इनरिचमेंट के मामले में वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसमें कहते हैं। उसमें मेरा तबसरा पहले भी आपके चैनल पे किया है मैंने कि उसमें इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि जेसीपीओ का एक दस्तावेज जो है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव दस्तावेज है जिसको ठुकरा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जाया कर दिया था, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर वो इनरिचमेंट। असल जो इसमें स्टिकिंग पॉइंट है वो है 450 किलोग्राम का, जिसको कि अमेरिका कह रहा था कि हमारे हवाले कर दो। लेकिन कल जो बयान आया है उसमें कहते हैं कि अगर हमारे हवाले नहीं करते हो आप तो किसी थर्ड कंट्री के। मैं आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा है उस थर्ड कंट्री में पाकिस्तान भी हो सकता है, जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा 450 जिसका कंफर्टेबल। बिल्कुल, लेट्स सी कि क्या आगे किस तरह मामला बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील साहब, आपने हमारे वक्त निकाला और